کر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اور پاکستان بھر سے کچھ تازہ ترین اطلاعات بظاہر یہ سمجھا جا رہا ہے اور بظاہر یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ ایک وکٹری سٹینڈ پہ ہم پہنچ چکے ہیں، یعنی وکٹری سٹینڈ سے مراد عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کو کرش کیا جا چکا، کنٹرول کیا جا چکا، اور ان کے لوگ جو ہیں 10,000 سے زیادہ کارکنان اور وہ جو کہ پاکستان کے شہری ہیں ان کو جیلوں میں ڈالا جا چکا ہے۔ اور اس کے بعد یہ سمجھا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو تقریباً کچلا جا چکا ہے، اور اب شاید اس کے کارکنان، اس کے ووٹر، اس کے سپورٹر جو ہیں وہ نظر نہ آئیں، اور اب کسی قسم کا کوئی رد عمل بھی پہلے جیسا نہ ہو اور احتجاج بھی نہ ہو، اور عمران خان صاحب جو ہیں اگر احتجاج کی کال دیں یا پھر پرامن احتجاج کی کال دیں تب بھی کوئی اپنے گھروں سے نہیں نکلے گا، کیونکہ ہم نے خوف و ہراس ہی اتنا پھیلا دیا ہے کہ ہر گاؤں تک یہ آواز پہنچ چکی ہے، ہر گلی تک یہ آواز پہنچ چکی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے ساتھ جو بھی کھڑا ہوگا اس کا انجام بہت بھیانک ہوگا، اور 10,000 سے زائد جو قیدی اس وقت گرفتار ہیں، سیاسی قیدی مختلف جیلوں میں، وہ 10,000 قیدی نہیں ہیں بلکہ وہ 10,000 خاندان ہیں، اور ایک خاندان سے 3-4 خاندان نارملی جڑے ہوتے ہیں، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اتنا خوف و ہراس پھیلا دیا ہے کہ یہ معاملہ اب واپس نہیں آئے گا، اور پاکستان تحریک انصاف دوبارہ سے متحرک پارٹی نہیں بن سکے گی، اور اس کا کوئی ٹکٹ لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ یہ باتیں کی جا رہی ہیں، ایک طرف انتخابات کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، خبریں دی جا رہی ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی الیکشن کی تیاری کر چکا ہے، اور درخواستیں طلب کی جا رہی ہیں الیکشن کمیشن کی طرف سے انتخابی نشان الاٹ کرنے کے لیے، اور جو سیاسی جماعتیں وہ کہتے ہیں کہ پہلے درخواست دے چکی ہیں ان کو دوبارہ درخواست دینی پڑے گی، لہٰذا ایک پروسیس الیکشن کمیشن کے اندر بھی شروع کیا جا چکا ہے انتخابات کے انعقاد کا۔ لیکن جو باہر چیزیں نظر آ رہی ہیں اس میں وزیر اعظم شہباز شریف ہوں یا مسلم لیگ نواز کے دیگر رہنما، وہ ابھی تک کنفرم نہیں ہے کہ انتخابات کب ہوں گے اور کس تاریخ کو ہوں گے، اور کیونکہ وزیر اعظم شہباز شریف کہہ چکے ہیں کہ ہم مقررہ وقت پر اقتدار سے الگ ہو جائیں گے، اور اس کے بعد کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا، وہ جانے، اور پھر الیکشن کمیشن جانے، کیونکہ اب الیکشن کی جو تاریخ ہے وہ الیکشن کمیشن نے دینی ہے، اب ہمارا اس وقت کوئی تعلق نہیں ہوگا، اور اس وقت یہ ساری جو پولیٹیکل انجینئرنگ مینورنگ جو کریں گے یہ نگراں حکومت کے ذریعے کریں گے۔ اس کی وجہ ہے کہ نگراں حکومت کا جو تعین ہے، تقرر ہے، وہ راجہ ریاض صاحب اور شہباز شریف صاحب نے مل کے کرنا ہے وفاقی سطح پہ۔ فیڈرل گورنمنٹ، نگراں وفاقی حکومت جو ہے وہ کون ہوگی، اس کا فیصلہ بھی راجہ ریاض صاحب اور شہباز شریف صاحب کریں گے، لہٰذا ہوگا تو پلان تو یہی کر کے جا رہے ہیں، پلاننگ یہی کی جا رہی ہے۔ ایک طرف یہ کیا جا رہا ہے، لیکن مسلم لیگ نواز کے دیگر رہنما جو کہہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں کوئی پتہ نہیں کہ الیکشن کب ہوں گے، اور پھر ان کا مستقبل جو ہے وہ نواز شریف کی وطن واپسی سے جڑا ہوا ہے، لیکن آخری اطلاع آنے تک نواز شریف صاحب کی وطن واپسی کا جو پروجیکٹ تھا وہ کم و بیش ابھی تک مصیبت کا شکار ہے، اور جنرل باجوہ جو کام نہیں کر سکے نومبر 2022 سے پہلے، اپنی ریٹائرمنٹ سے پہلے جنرل باجوہ چٹکی بجا کر کہتے تھے کہ یہ کام تو میرے دائیں ہاتھ کا ہے، عمران خان کو سیاست سے آؤٹ کرنا، پاکستان تحریک انصاف کو سیاست سے آؤٹ کرنا، اور نواز شریف کو وطن واپس لانا، لیکن وہ باوجود کوشش کے نہیں لا سکے تھے، اور وہ کمٹمنٹ اپنی جو ایک ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے ان کا ایک ایگریمنٹ ہوا تھا پی ایم ایل این کے ساتھ، وہ ایگریمنٹ پورا نہیں ہو سکا تھا، کیونکہ سپریم کورٹ، ہائی کورٹس، اعلیٰ عدلیہ نے اپنے کندھے دینے سے انکار کر دیا تھا کہ یہ جو کچھ بھی آپ پولیٹیکل انجینئرنگ کر رہے ہیں، مکمکا کر رہے ہیں نواز شریف صاحب سے، اس سے عدلیہ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور عدلیہ فیصلے میرٹ پہ کرے گی جب اپیلیں آئیں گی، کیونکہ ان سے کلین چٹ لینے کی کوشش کی جا رہی تھی، اور سپریم کورٹ پہ اور ہائی کورٹس پہ دباؤ ڈالا جا رہا تھا کہ نواز شریف صاحب کے کیسز اگر ٹیک اپ ہوتے ہیں تو اس میں بریت جو ہے وہ 100% یقین دلانا چاہیے کہ وہ بری ہو جائیں گے، لیکن ایسا نہ ہو سکا، اور سپریم کورٹ نے اپنے کندھے، اور اعلیٰ عدلیہ نے اپنے کندھے دینے سے انکار کیا۔ اب چونکہ ایک قانون سازی ہو چکی ہے، اور وہ قانون سازی یہ ہوئی ہے کہ نواز شریف جو 5 سال کی جو لاتحیات
لائف ٹائم جو ڈسکوالیفیکیشن ہے وہ ختم کر دی گئی ہے۔ اب نواز شریف صاحب اور جہانگیر ترین جو ہیں وہ اب الیکشن کے لیے ایلیجیبل ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ نواز شریف صاحب کی جو سزائیں ہیں وہ ختم ہوں اور عدالتوں سے وہ سزائیں ختم ہو جائیں، اور اس سزائیں ختم ہونے کے بعد ہی نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اہل قرار پائیں گے، کیونکہ وہ سزا یافتہ بھی ہیں، مفرور بھی ہیں اور مطلوب بھی ہیں عدالت کو۔ لہذا جو کام باجوہ صاحب نہ کر سکے، اب پریشر ڈالا جا رہا ہے آرمی چیف موجودہ پہ جنرل عاصم منیر صاحب پہ کہ وہ اس معاملے کو پورا کریں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں پی ایم ایل این کے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو ڈرائنگ روم میں ایگریمنٹ تھا وہ کوئی قمر جاوید باجوہ سے نہیں تھا، بلکہ وہ آرمی چیف جنرل باجوہ سے تھا، اور اس ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے جو معاہدہ کیا ہے اس معاہدے کو عمل پذیر ہونا چاہیے، خواہ اس کے بعد کوئی بھی آرمی چیف آئے، کیونکہ آرمی چیف سے معاہدہ ہوا تھا ہمارا، تو قمر جاوید باجوہ ان پرسن کچھ نہیں تھے۔ لہٰذا اب آنے والے آرمی چیف کو چاہیے کہ وہ معاہدہ پورا کرے، لیکن ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں اعلیٰ عدلیہ اس معاملے میں کہ بالکل کوڑا جواب ہے ان کا، اس لیے وہ انتظار کیا جا رہا ہے کہ وہ ستمبر کے بعد آئیں، یعنی 16 ستمبر کے بعد، جب چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب ریٹائر ہو جائیں اور نئے چیف جسٹس قاضی فائز صاحب براجمان ہوں اپنی سیٹ پہ، تب یہ رسک لیا جائے۔ اور اس لیے ابھی تک کسی قسم کی کوئی تاریخ نہیں دی جا رہی نواز شریف صاحب کی وطن واپسی کی، اور کہا بھی یہی جا رہا ہے کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں کہ وہ ستمبر سے پہلے آئیں گے یا ستمبر کے بعد آئیں گے۔ اس کا تعلق اب صرف اور صرف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے جڑا ہوا ہے۔ تو یہ تو مسلسل دباؤ ڈالا جا رہا ہے، لیکن جو دوسری جانب یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک اعلیٰ عدلیہ جو ہے وہ یہ کام نہ کرے، اور اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ بہرحال دوسری جانب شدید ترین ایک لاوا پک رہا ہے، نفرت کا، اور ایک آگ ابل رہی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو جو کہ اس وقت تمام تر سرویز کے مطابق آلموسٹ اس کو 70% پاکستان کے عوام کی حمایت حاصل ہے، یعنی تقریباً 17 اور 18 کروڑ، کیونکہ اس وقت پاکستان کی آبادی 25 کروڑ ہے، اور 17-18 کروڑ جو لوگ ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور ان کے ساتھ ایک خواہ مخواہ کا ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان کو ناراض کیے بیٹھی ہے۔ اس لیے یہ ایک جو لاوا پک رہا ہے اندر ہی اندر، وہ بہت ہی خطرناک ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کو جو کنارے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کے روح رواں کون ہے، یہ آنے والے دنوں میں اس کا بھی بہت کلیئرلی پتہ چل جائے گا کہ کون ہے وہ جو نہیں چاہتا کہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ الیکشن میں حصہ لے۔ یہ پی ڈی ایم ہے، پیپلز پارٹی ہے، یا پھر ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، کیونکہ جو لائک مائنڈڈ ہیں دانشور وہ بدستور یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف اگلے الیکشن میں نہیں ہوگی، لیکن یہ کہنا آسان ہے اور کرنا کافی مشکل ہوگا، کیونکہ جب الیکشن کا طبل بجے گا اس کے بعد اندازہ ہو سکے گا کہ کیا صورتحال ہے اور کس حد تک یہ کانفیڈنٹ ہیں کہ جناب یہ ہو جائے گا۔ اس لیے جو میرے پاس اطلاعات ہیں اور کچھ خبریں آ بھی رہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اس کے باوجود کہ اس کے 10,000 کارکن گرفتار ہیں، رہنما ساری کی ساری لیڈرشپ گرفتار ہے، اور یا پھر پارٹی چھوڑ کے جا چکی ہے، یا پھر ان کو پارٹی سے الگ ہونے کا کہہ دیا گیا ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے۔ جو پریس کانفرنسیں ہوئیں تو جو بچے کھچے ہیں وہ جیلوں میں ہیں اور ان کو رہا نہیں کیا جا رہا۔ اس لیے اب خیبر پختونخوا میں 2 کام پاکستان تحریک انصاف نے کیے ہیں خاموشی سے۔ نمبر 1 یہ کہ ایک تو پی ٹی آئی کا جو فلیگ ہے، پارٹی پرچم، اس کو لہرایا جائے، اپنے گھروں پہ لہرایا جائے، اپنی گاڑیوں پہ لہرایا جائے۔ دوسری جانب ایک اور کام بھی پاکستان تحریک انصاف کر رہی ہے، اور اب لوگ جو ہیں وہ اس قدر غصے میں ہیں کہ اب خیبر پختونخوا میں لوگوں نے حلف برداری کی تقاریب شروع کر دی ہیں۔ حلف برداری ہو رہی ہے گلی گلی کوچے کوچے میں، جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر ہمارے گھروں پہ اب کوئی آیا، چھاپے مارے، گھر توڑے گئے، نقصان پہنچایا گیا، چادر چار دیواری کے تحفظ کو پامال کیا گیا،
تو خیبر پختونخوا کے عوام جو ہیں وہ از خود ایک اپنے آپ سے وعدہ کر رہے ہیں کہ اب ہم اس کا رد عمل دیں گے اور ایسا کرنے والوں کے خلاف ہم اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اگر کسی نے ہمارے گھروں کی چادر چار دیواری کے تحفظ کو پامال کیا تو پھر ہم اٹھ کھڑے ہوں گے۔ یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، اور یہ صرف کیا نہیں جا رہا بلکہ اس کے ہونے کے امکانات بھی بہت زیادہ ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پنجاب میں تو ایک انہونی جو ہے وہ ہو چکی ہے، اور نہ ہی چادر اور چار دیواری کا تحفظ کیا جا رہا ہے، اس کو بھی پامال کیا جا رہا ہے، آئین قانون کو پامال کیا جا رہا ہے، سپریم کورٹ کے ہائی کورٹس کے فیصلوں کو نہیں مانا جا رہا، اور جو 10,000 سے زیادہ سیاسی قیدی گرفتار ہیں ان کے خاندانوں پر کیا گزر رہی ہے، اس میں عمران ریاض خان بھی شامل ہیں، جو کہ سینئر موسٹ اور انتہائی مقبول ترین ایک جرنلسٹ ہیں۔ ان کو ابھی 2 مہینے ہونے کو ہیں، ان کو بھی لاپتہ مسنگ پرسنز میں وہ شامل ہیں، اور ان کا کچھ اتا پتہ نہیں۔ اور ہم اقوام متحدہ سے بھی، ہم ایمنسٹی انٹرنیشنل سے بھی، ہم جو صحافتی تنظیم ہیں عالمی، ان تمام تنظیموں سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ عمران ریاض خان کی رہائی جو ہے بازیابی اور رہائی کو یقینی بنایا جائے، اور اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا جائے۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ دوسری جانب یہ خبر آئی ہے کہ جو پنجاب حکومت نے جو صحت کارڈ تھے اس پہ مختلف نوعیت کی جو بیماریاں ہیں اس پہ علاج معطل کر دیا ہے، اور اسٹیٹ لائف انشورنس کمپنی نے تمام نجی ہسپتالوں کو کہا تھا کہ 1 جولائی سے نجی ہسپتالوں میں دل کے مریضوں کا صحت کارڈ پر علاج نہیں ہوگا، اور اسٹیٹ لائف انشورنس کے مطابق پنجاب حکومت نے مریضوں سے 30% جو ہے روپے سر چارج کرنے کی سفارش بھی کی ہے، لہذا پنجاب میں مستحق افراد کے تعین تک کارڈیک سروسز صحت کارڈ پر نہیں ہوں گی۔ تو یہ ایک افسوسناک 1 جولائی کے بعد دل کے امراض کے علاج پر نجی ہسپتالوں کو ادائیگی نہیں ہوگی، یہ کنوے کیا گیا پنجاب حکومت کی طرف سے۔ اور اسٹیٹ لائف انشورنس نے امراض قلب کے بعد نجی ہسپتالوں میں صحت کارڈ پر زچگی کے علاج کی سہولت بھی بند کر دی ہے، اور اسٹیٹ لائف نے صحت کارڈ پینل کے نجی ہسپتالوں کو مفت زچگی علاج بند کرنے کی ہدایت کی، اور مراسلے میں کہا ہے کہ اسٹیٹ لائف انشورنس کے نجی ہسپتالوں کو مراسلے کا اطلاق 1 جولائی سے ہوگا، اور مراسلے کے مطابق نارمل ڈیلیوری یا سی سیکشن پر اسٹیٹ لائف کوئی ادائیگی نہیں کرے گا۔ یہ ایک آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کے بعد یہ ایک اور خبر آئی ہے، جو کہ عمران خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کی ایک بہت ہی اچھی سہولت تھی۔ ہر خاندان کو تقریباً 10 لاکھ روپے سے زیادہ کی ایک ہیلتھ انشورنس، ہیلتھ کور دیا ہوا تھا کہ وہ کسی بھی پرائیویٹ ہاسپٹل جا کے اپنا علاج معالجہ کروا سکتے ہیں، لیکن پنجاب حکومت نے، نگراں حکومت پنجاب حکومت نے یہ سہولت بند کر دی ہے اور اس کو محدود کر دیا ہے، جس کے بعد ایک بہت زیادہ انریسٹ پایا جاتا ہے، خاص طور پہ غریب متوسط لوگوں پہ جو کہ علاج کی سہولت نہیں رکھتے۔ اور اس میں وفاقی حکومت نے چونکہ رقوم بند کر دی، اس لیے وہ کہتے ہیں جی پنجاب حکومت نے یہ کام کیا ہے، اور اب پنجاب میں ہیلتھ انشورنس جو ہے، ہیلتھ کارڈ جو ہے وہ فی الوقت اس کو محدود کر دیا گیا ہے۔ تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے جی۔ تو دیکھیے